السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، لرن تجوید ود سارہ خان۔ آج کے لیسن میں ہم تجوید رول ہمس، یعنی میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، ہمس، ہا میم اور سین، ہمس کے رول کو جو ہے ہم آج ایکسپلین کریں گے۔ ہمس کیا ہے؟ ہمس جو ہے اس کے جو مطلب اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں تو سمپل ورڈز میں ہمس تجوید کا وہ رول ہے کہ ہمس کے حروف کو پڑھتے ہوئے سانس جاری رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں۔ اصل میں جو ہے لکھ کے اس لیے خود ہاتھوں سے مطلب لکھ کے بتانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن دور نہ رہے۔ ہمس کے حروف کو، ٹھیک ہے، حروف کو پڑھتے ہوئے کیا جاری رکھیں گے؟ سانس جاری رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمس جو ہم سنتے ہیں کہ ہمس کا رول ہے، یہ لیٹر ہمس میں سے ہے، تو اس کو ڈیفائن ایسے کریں گے کہ ہمس کے حروف کو پڑھتے ہوئے سانس جاری رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، سانس جاری رکھنی چاہیے۔ اب رائٹنگ اس میں بے شک اتنی پیاری نہیں ہے، لیکن مین چیز ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس رول کو سمجھنا ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا سٹارٹ سے۔ ہمس تجوید کے رولز میں سے وہ رول ہے کہ ہمس کے جو حروف ہیں ان کو پڑھتے ہوئے سانس جاری رکھنی چاہیے۔ اب آگے میں آپ کو وہ حروف بتاتی ہوں کہ وہ کون کون سے ایسے حروف ہیں جن کو ہم تجوید کی روح سے پڑھتے ہوئے سانس جاری رکھیں گے۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں فا، ٹھیک ہے، فا، فا، ہا، سا، سا اور ہا۔ اس کے علاوہ شین، خا، صاد، سین، کاف اور تھا۔ تو یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اچھا، تو لسنرز ابھی جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی سانس جاری رکھنی چاہیے، اور اس رول کو کہتے ہیں ہمس۔ اب بیسکلی ہمس یہ تو عربک ورڈ ہے، اس کے میننگز کیا ہیں؟ اس کے میننگز ہیں سرگوشی، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں سرگوشی، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں وسپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، یہ 10 حروف ہیں۔ تو ہمیں اب رینڈم لیٹرز ہیں، یہ تو یاد نہیں رہتے ہیں، تو اس کا ایک بہت آسان سا مجموعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کو میں ریموو کر دیتی ہوں۔ تو ہمس میں دوبارہ ہیڈنگ لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے کہ ہم کون سا رول پڑھ رہے ہیں۔ اس ہمس کے جو 10 حروف ہیں ان کا مجموعہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے فا، حسا، بہت انٹرسٹنگ مجموعہ ہے یہ، فا، حسا، فحسہو، ٹھیک ہے، کیا یاد رکھنا ہے آپ نے؟ فحسہو شخصن، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فحسہو شخصن، اور تیسرا مجموعہ ہے سکت۔ تو دیکھیں کتنا آسان اس کا یہ مجموعہ جب ہم
याद रखेंगे तो हमें इस मजमूए में ना 10 के 10 जो हम्स के हरूफ हैं, हम्स लेटर्स यानी विस्पर लेटर्स आ गए हैं। अब देखें, कोई भी जब आपको ये मजमुआ याद होगा, सिंपली फहस्सहु शख्सुन सकत, आपसे कोई पूछे या आप पढ़ा रहे हो तो आपसे कोई पूछे या आप पढ़ा रहे हो तो आप कहेंगे कि हम्स के लेटर्स कौन कौन से हैं, फहस्सहु शख्सुन सकत। जैसे कि हमने अपने पिछले लेसन में कौन से हरूफ पढ़े थे, हमने पढ़े थे जो मोटी आवाज वाले हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया। जैसे मेरे जहन में अभी उसकी एग्जांपल नहीं आ रही, बट हमने वो रूल पढ़ा था। तो आपने ये मजमुआ जो है वो याद रखना है, फहस्सहु शख्सुन सकत। इसमें अब फा भी आ रहा है, फा, हा, सा, हा, शीन, खा, स्वाद, सीन, कैफ और था। अच्छा, ये 10 हरूफ हम्स के हरूफ हैं, लेकिन इनमें से जो ये 2 हरूफ है ना, काफ और था, ठीक है, काफ और ता, इनकी को एक अलग मतलब इसका हम कहेंगे कि एक रूल है, और वो ये है कि जब काफ और था हम्स के हरूफ में से कुरान में साकिन हालत में हों तो हमने इस पर सांस रोक के थोड़ी देर और फिर रिलीज कर देना, ऐसे ख, छ, ख, छ, ठीक है। यानी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि क और छ, हम ऐसे पढ़ेंगे ख, छ। तो काफ और था हम्स के हरूफ में से वो हरूफ हैं, वो 2 हरूफ हैं जिनको ये अगर कुरान में साकिन हालत में हो तो इन पे हम थोड़ी सी सांस अपनी रोक के और फिर विस्पर, जैसे विस्पर की आवाज आती है ना, जैसे सांस रिलीज कर देते हैं, छ, ख, ऐसे। ओके, अब हम चलते हैं हम्स की जो ये 2 हरूफ जो हैं इनकी जो हमने एग्जाम्पल्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको पढ़ते हुए हम कैसे करेंगे। तो था साकिन की मिसालें, ठीक है, था साकिन की मिसालें। अब मिसालें कौन सी हैं, यानी वो वर्ड्स लिखूंगी जिनमें था साकिन हालत में होगा तो हम उस पे हम्स कैसे करेंगे। जैसे कि क़ालत, क़ालत, यानी अगर आप जो है इसको पढ़ेंगे क़ालत, क़ालत अगर कह के आप लोग वक्फ करेंगे तो आपने हम्स नहीं किया इस पे, यानी उस विस्पर की आवाज नहीं है, उस वो जो रिलीज ऑफ एयर है उसकी आवाज हमें नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे क़ालत तो आपने नोट किया ऐसी आवाज आई। ओके, अब चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है तत्लूना, तत्, देखिए मैंने जब था साकिन पढ़ा तो मैंने कहा है तत्लूना, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तत्लूना तो तत्, यानी जब हम तत् कह देंगे तो फिर तो वो विस्पर की आवाज था में से आ ही नहीं रही है, तो इट मीन्स कि हमने कलकला का वर्ड लेटर बना दिया है, लेकिन हम पढ़ेंगे तत्लूना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जाअलतहु, जाअलतहु, ठीक है, जाअलतहु। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे जाअलतहु तो लत में विस्पर है ही नहीं अब, लेकिन हम अगर पढ़ेंगे जाअलतहु तो फिर इट मीन्स कि हमने जो है हम्स अदा कर दिया, यानी वो विस्पर, वो सरगोशी जो है उसकी आवाज आ गई है थ की। ओके, अब काफ साकिन की हम्स के रूल से एग्जाम्पल।
وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے اک، اکبارو، ٹھیک ہے، اک. اب دیکھیں اگر ہم اس کو پڑھیں اکبارو تو اک سے کلکلا جیسی آواز آ رہی ہے، وسپر کی آواز نہیں آ رہی. یہ ہے اکبارو. نیکسٹ ہے اکثرو، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کاف ساکن ہے، اکثرو، اک، اک ایسی آواز آ رہی ہے، سرو. اس کے بعد ہے ذکرو، ذکرو، اس میں بھی کاف ساکن ہے اور را کے اوپر پیش ہے، تو کاف ساکن کی آواز ہم ہمس کے رول کے حساب سے کیسے کریں گے؟ ہم کریں گے ذکرو، ذکرو. یہ ہے ہمس کی ایگزامپلس، اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے بس فحسہ شخص سکت یہ مجموعہ یاد رکھ لینا ہے. بیسکلی جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، جتنے زیادہ ہم اپنے منہ سے خود ادائیگی کرتے ہیں ورڈز کی، سوری، اتنا ہی آپ کی تجوید میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. جی ویورز، تو یہ تھی ہماری ایگزامپلس ہمس کے لیٹرز کی، جن میں سے جو یہ اسپیشل لیٹرز ہیں تھا اور کیف. تو ہوپ فلی کہ اس ویڈیو سے آپ کو ہمس کے جو لیٹرز ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہیں. فحسہ شخص سکت. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.